رب المشرقین ورب المغربین، وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطور زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی 34 نشست، جس میں محترمہ سیما زیدی صاحبہ ہمیں بتائیں گی، لیکن ان کی طرف رجوع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہتی چلوں، ایک ریکویسٹ کرتی چلوں کہ دیکھیں، رمضان میں تو سبھی قرآن شریف کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم لوگ عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اب جیسے سورہ الحمد ہے، اس کو میں اب سن رہی ہوں، تو ہماری نماز میں یہ ایک واجب کی طرح سے ہے کہ ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں، تو اس کو جانیے ضرور کہ اس کی تفسیر ہمیں کیا بتا رہی ہے جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہمارا یہ پروگرام ہے، اور سیما زیدی صاحبہ بہت بہترین انداز میں اس کو لے کے چل رہی ہیں، اور جب سے یہ پروگرام میں نے شروع کیا ہے، میں اپنی ذات میں خود بہت سی تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں۔ ضرور جانیے، ضرور دیکھیے، ہفتے میں ایک دن اگر آپ 25 سے 30 منٹ قرآن کو دے رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، تو یقین جانیے کہ آپ کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی جو پازیٹیو ہوں گی۔ تو چلیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بتائیے۔ اچھا جی، تو آج ہم کیا گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا بتانے جا رہی ہیں ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، سامعین گرامی، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ذیل میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، اور گزشتہ نشستوں میں ہم نے سورۃ الحمد کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت کے متعلق بات کی۔ اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ اس سورے کا پہلی آیت ہے، جی جی، کہ 7 مثانی، جو اس کا نام ہے، 7 آیتوں والی آیت، تو اگر ہم بسم اللہ کو شامل نہ کریں اور اس کو پہلی آیت تسلیم نہ کریں تو باقی 6 آیت رہ جاتی ہیں، اور اس ورڈ یعنی اس نام کا پھر کوئی یعنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ پروردگار عالم نے ہم پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ سورۃ الحجر میں اس کو 7 مثانی کے نام سے یاد کیا ہے، 7 آیتوں والی آیت، تو پہلی آیت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تھی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اگلا جملہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، اور چونکہ ہم یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ دراصل کلام خدا بزبان مخلوق خدا، صحیح، یعنی یا یوں کہوں کہ کلام مخلوق خدا بزبان خدا، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی زبان میں تو یہ کلام ہے، لیکن اصل ترجمانی یہ مخلوق خدا کی کر رہا ہے۔ اس میں صحیح، پہلا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اور ستائش اور تمام کی تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جب ہم تفاسیر میں اس کو مطالعہ کرتے ہیں تو علماء اس بات کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ تعریف و ستائش اصل میں 3 انداز سے ہو سکتی ہے، یا اس کے 3 پہلو ہو سکتے ہیں، یا اس کے 3 انداز ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک انداز حمد کہلاتا ہے، ایک انداز مدح کہلاتا ہے، اور ایک انداز ہے شکر۔ صحیح ہے، یعنی شکر بھی دراصل حمد و ثنا ہی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اگر ہم بنیادی طور پر ان کی حقیقتوں کو سمجھیں تو حمد اس تعریف کو کہتے ہیں، اس ستائش کو کہتے ہیں کہ جو اختیاری طور پر کی جائے، یعنی اختیاری طور پر جو شخص کر رہا ہے اس پر کوئی جبر نہیں ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے پوری عقل و فہم کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ اس کام کو انجام بجا لا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ یہ کام کر رہا ہے تو ایک ایسے کام یا ایک ایسی چیز کی تعریف کی جا رہی ہو کہ جس میں
یعنی صاحب حمد خود اپنے ارادے سے وہ کام کر رہا ہو، یعنی مکمل طور پر وہ کام جس کی وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے وہ غیر ارادی نہ ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر علامہ طباطبائی صاحب، علامہ محسن الحکیم طباطبائی صاحب جنہوں نے معرکۃ الآراء تفسیر المیزان لکھی ہے، اس میں الحمدللہ کے ذیل میں وہی کہتے ہیں کہ حمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ایک ایسی تعریف ہے جو کسی ایسے اچھے کام پر کی جائے. کوئی کام اچھا ہی ہوگا تو تعریف کی جائے گی، ظاہر ہے. کسی ایسے اچھے کام پر وہ تعریف کی جائے کہ جو ارادہ اور اختیار سے انجام دیا جا رہا ہو. یعنی ہم جب کسی ایسے کام کی تعریف کر رہے ہوں، ہم کسی ایسے شخص کی تعریف کر رہے ہوں جس نے اس کام کو اپنے ارادے سے کیا، اپنے اختیار سے کیا، یعنی وہ چیز، وہ صفت، وہ اچھائی اس کے پاس کسی نے ودیت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے ارادے سے یہ کام کیا، تو ایسی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں. اور اس کے بعد مدح اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو اختیاری اور غیر اختیاری دونوں صورتوں میں انجام دیے جانے والے اچھے کام اور اسے حاصل ہونے والی اچھی صفت پر کی جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تعریف ہم اس کی بھی کریں جس کے پاس وہ چیز اختیاری طور پر آئی ہے، اور ہم اس کی بھی تعریف کریں جو کہ غیر اختیاری طور پر وہ صفت رکھتا ہو، تو اس کو مدح کہتے ہیں. اس کا مطلب مدح کا جو میدان ہے وہ زیادہ وسیع ہے حمد کے مقابلے میں. حمد کے مقابلے اب دیکھیں یہاں پر مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی جس کی وجہ سے ہم اس حمد اور مدح کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں کسی کی حمد بیان کرنے کے لیے کہ میں نے اس کی حمد کی اس کے کرم و عنایت پر، یا میں نے اس کی مدح کی اس کے کرم پر، اس کی عنایت پر، اس کی سخاوت پر. صحیح ہے نا؟ تو اس کا کرم کرنا، اس کی عنایت کرنا، اس کا سخاوت کرنا، یہ اس کا اپنا ارادی فعل ہے، اختیاری فعل ہے، یعنی یہ بے اختیاری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پر کسی قیمتی موتی کو دیکھ کر، کسی قیمتی پتھر کو دیکھ کر، یعنی لولو، مرجان، زمرد، کوئی بھی ایسا پتھر مثال کے طور پر ہم اس کی تعریف کر رہے ہوں، میں نے اس قیمتی موتی کی مدح کی اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کو دیکھ کر. اب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ لفظ حمد کو استعمال نہیں کیا، یعنی صاحب کتاب ہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ حمد کو استعمال نہیں کیا، مدح کو استعمال کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قیمتی موتی کی جو چمک دمک ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر جو بھی کچھ جو جس کی وجہ سے لوگ فیسینیٹ ہو رہے ہیں اس کی طرف، وہ اس کا ذاتی فعل نہیں ہے، یعنی وہ اس کو کسی نے دیا ہے، کسی نے اس کو خوبصورتی عطا کی ہے، کسی نے اس کی چمک دمک اس کو دی ہے. اب اس کی چمک دمک کو دیکھ کر میں اس چیز کی تعریف کر رہی ہوں، تو یہ چیز حمد نہیں ہے، یہ چیز مدح ہے. یعنی مثال کے طور پر میں کسی خوبصورت شخص کی تعریف کروں تو خوبصورتی اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، پروردگار عالم نے اس کو عطا کی ہے. صحیح ہے. تو اب یہاں پر اس کی تعریف کرنا حمد نہیں ہوگا، مدح کہلائے گی. پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا، یہاں پہ مدح استعمال نہیں کیا، یعنی اس کی جو ہم تعریف کر رہے ہیں وہ اس بنا پر نہیں کر رہے کہ اسے کسی نے ودیت کر دی ہیں وہ صفات، یا وہ ان صفات کو رکھتے ہوئے بے اختیار ہے، بلکہ ہم اس کی حمد کر رہے ہیں، یعنی ہم اس خدا کی تعریف کر رہے ہیں جس کی تمام صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں. واہ واہ واہ. تمام کام اس کے اپنے ذاتی ہیں اور ارادے کے ساتھ ہیں، یعنی کسی نے اس کو یہ صفات، یہ بزرگی، یہ مرتبہ، یہ عظمت عطا نہیں کیا، بلکہ یہ تمام چیزیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، چاہے اس کی صفات ہوں، چاہے اس کے یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں حمد، یعنی بالکل جو بالکل ٹھیک ہے، جو میں سمجھ سکی ہوں آسان الفاظوں میں. اور مدح وہ جو چیز آلریڈی ایک اچھی ہے اور اس کو آپ ستائشی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ایڈمائر کر رہے ہیں اس کو، تو ہم اس کو اس کی مدح کر رہے ہیں. اینڈ حمد وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں، رائٹ؟
جی، یعنی مدح کا حالانکہ میدان وسیع ہے، مدح جو ہے وہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں چیزوں پر کی جاتی ہے، لیکن حمد صرف اختیاری چیز پر کی جاتی ہے. یعنی یہاں پر مخصوص کر دیا پروردگار عالم نے کہ میں یہاں پہ لفظ مدح بھی استعمال نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سوچے، کسی کے دماغ میں یہ شائبہ تک بھی آئے کہ اس کی کہیں کوئی بے اختیاری معاذ اللہ موجود ہے، کہیں کوئی صفت اس کو کہیں سے دی گئی ہے، کوئی اور موجود ہے جو اس کو دینے والا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ لفظ حمد استعمال کیا گیا، یعنی وہ تمام تعریفیں جو کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان کر رہا ہے اپنے رب کی، وہ تمام ان باتوں پر، ان صفات پر، ان افعال پر کر رہا ہے کہ جن میں وہ اپنی ذاتی حیثیت، انفرادی حیثیت رکھتا ہے. وہ ان تمام کام کا خود مختار ہے، وہ ان تمام صفات کا خود مالک ہے، خود پیدا کرنے والا ہے، خود وجود دینے والا ہے، اور یہ تمام چیزیں بالکل اختیار کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پر یہ بات یہ ہو گئی. اچھا، شکر کے معنی، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایک تیسری شکل جو تعریف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا میں، وہ کیا ہے؟ شکر. اچھا، شکر کا مفہوم جو ہے نا وہ حمد اور مدح دونوں سے زیادہ محدود ہے، یعنی اور بھی چھوٹا ہے. اس لیے کہ عام طور پر ہم شکر کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ہم پر کوئی انعام ہمیں دیتا ہے، کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، کوئی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، یعنی کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ ہدیہ یا تحفہ یا انعام یا احسان ہم پر کرتا ہے. ہم صرف اس صورت میں اس صاحب انعام یا صاحب احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر شکر کے مفہوم کو بھی شامل کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے پروردگار عالم نہ صرف اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اس قابل ہے کہ اس کی ستائش کی جائے، بلکہ وہ اس قابل بھی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہم پر انعام کی صورت میں، احسان کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں ہم پر نازل ہوا ہے. لہٰذا وہ نہ صرف حمد بلکہ شکر کا بھی مستحق ہے. لہٰذا حمد کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم حمد کے ساتھ ساتھ اس کی شکر بھی بجا لا رہے ہیں. اس لیے کہ شکر کے یعنی جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے، یوں تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے بدلے میں آپ نیکی کے سوا اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ یعنی کیا کچھ اور بھی ہے جو آپ نیکی کے سوا اس کے ساتھ کرنا چاہیں؟ لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کلیہ تو ہم اپنے دنیا میں عام انسانوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ مجھے کوئی تحفہ دیں یا آپ مجھ پر کوئی احسان کریں تو میرا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی احسان کروں اور آپ کے ساتھ نیکی کروں یا آپ کو ہدیہ دوں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ خدا جس نے پوری کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی ہو، ہمیں ایک بہترین شکل و صورت میں، احسن الخالقین خدا نے ہمیں بہترین شکل و صورت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہو اور وہ سب کچھ ہمارے لیے عطا کر دیا ہو، تو اتنے وسیع و عریض احسان کے بدلے میں ہم کیا دے سکیں گے اس کو، سوائے اس کے کہ ہم کم از کم اقرار تو کریں اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس نعمت کو سمجھیں اور اپنے دل سے اس زبان کے ذریعے اس احسان کے بدلے میں اس شکر کو ادا کرنے کی تو کم از کم عادت ڈالیں. لہذا ہمارا یہ جو جملہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد و ستائش ہے اے پروردگار جو عالمین کا رب ہے، تیرے لیے ہے، تو اس میں دراصل ہمارا وہ شکر بھی چھپا ہوا ہے جو ہم اس کی نعمتوں کے بدلے میں کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے بدلے میں ہم اس کی طرف دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تیرا شکر بجا لا رہے ہیں تو یہ بھی اسی زبان کے ذریعے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے. چوتھے امام نے نہایت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ پروردگار، یہ جو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ جو میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، اس کے لیے بھی تو میں تیرے لیے تیرے سامنے شکر گزار ہوں. اس لیے کہ اگر یہ تو زبان عطا نہ کرتا، اگر یہ تو عقل و فہم عطا نہ کرتا،
اگر تو یہ توفیق عطا نہ کرتا، یہ معرفت عطا نہ کرتا، تو میں یہ شکر بھی اپنے زبان کے ذریعے نہ بجا لاتا. یعنی یہ جو میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ جو میں حمد تیری بجا لا رہا ہوں، اس کے اوپر ایک اور شکر مجھ پر واجب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے زبان عطا کی، تو نے مجھے گویائی عطا کی. چھوٹے امام نے ہمیں جو ہے وہ دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے. اکثر میں جب وہ پڑھتی ہوں جو دعائیں شب کے گوہر یگانہ کتاب کے اندر جو ان کی دعائیں ہیں چوتھے امام کی، تو جب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح، یعنی کہ اس وقت آدھی رات کو کس کا دروازہ کھلا ہوگا اور اگر میں بجاؤں تو کون اس کو رسپونڈ کرے گا. ہاں لیکن ایک ہستی ایسی ہے خدا کی کہ اگر میں اس کی سمت بڑھتا ہوں تو وہ مجھے سن بھی رہا ہے اور وہ اپنے دربار میں مجھے بلا بھی رہا ہے. مطلب بہت ہی بالکل کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل یعنی واقعی ایک سرشاری کا عالم ہے. اس لیے کہ جب انسان خدا کی صفات کے جمال کو دیکھ لیتا ہے، کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ کسی اور چیز کا عاشق بن ہی نہیں پاتا. وہ یقیناً خدا ہی کا عاشق ہو سکتا ہے. عزیزان کا بالکل حقیقت اچھا، اور ہے. اس میں اب جب ہم اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ یہ حمد جو ہم بجا لا رہے ہیں، یہ الفاظ بھی اسی کی جانب سے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں تھے، ہمارے پاس وہ سمجھ بھی نہیں تھی کہ ہم اس کی ستائش کرنے کے لیے کیا کہتے. لہٰذا اگر ہم اسی کی جانب سے آئے ہوئے جملوں کی تکرار کر لیں، یہ تکرار ہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، تو اگر ہم فقط ان جملوں کی تکرار کر لیں تو شاید وہ حق ادا ہو جائے کہ جو ہم پر لاگو ہوتا ہے ایک بندے ہونے کی حیثیت سے، ایک عبد اور غلام ہونے کی حیثیت سے، جو ہم پر لاگو ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم کہ جب ہم جمال کو، کمال کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی صفات کو، اس کے افعال کو، اس کے دیے ہوئے نعمتوں کو، اس کے کیے گئے احسانات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور اس جملے کو تکرار کریں، اس جملے کو ادا کریں، تو یقین جانیے ہمارے ذہن میں وہ تمام خوبصورتی، وہ تمام جمال اور جلال حاضر رہنا چاہیے. وہ تمام احسانات کی گونج باقی رہنی چاہیے کہ جس کو یاد رکھتے ہوئے، جس کو ذہن میں لاتے ہوئے جب ہم اس جملے کو ادا کریں تو شاید پروردگار عالم ہمیں اس مدح کے بدلے میں وہ کچھ عطا کرے جو اس نے اب تک ہمیں عطا نہیں کیا، یا جس کے اب تک ہم مستحق بن نہیں پائے. اب یہاں پر دیکھیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دیکھیں، ایک تو خود حمد میں نے بتایا آپ کو کہ ارادہ اور اختیار سے کیے جانے والے کام کی تعریف کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے بعد عربی میں جب ہم الف لام کسی اسم کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ چیز اور بھی زیادہ مخصوص ہو جاتی ہے. جیسے میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہوں اگر، تو ناؤن میں یعنی اسم کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کامن ناؤن، ایک ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن میں عام طور پر ہم د لگا کر، دی لگا کر جیسے ہم اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. عربی میں الف لام لگا کر اس کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے. ال، یہ جو ال ہے یہ اور بھی زیادہ اس تعریف کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، مخصوص کر رہا ہے. یعنی یہ جو میں حمد بجا لا رہی ہوں یہ تیرے سوا اور کسی کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے، یہ سب کا سب صرف اور صرف تیرے لیے ہے. یہ تمام تعریف، اس کے مستحق کوئی اور ذات گرامی نہیں ہے، کوئی اور ذات، کوئی اور شخص، کوئی اور نہیں سوائے تیرے. یہ تمام تعریفیں صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہیں. اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے الحمد کو اللہ کے ساتھ استعمال کیا گیا، یعنی پروردگار عالم نے حمد کے جملے کو، حمد کے لفظ کو جب اللہ کے ساتھ مخصوص کیا، اس لیے کہ اللہ اس میں ذاتی ہے، پروردگار عالم اس میں تمام صفات جمع کی گئی ہیں.
مکمل ذات گرامی کو، مکمل ذات خدا کو پکارا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر جب یہ کہا گیا تو سامنے کی جانب اس رب کی طرف اشارہ کیا گیا جو عالمین کا خدا ہے، یعنی جہاں پر حمد وہ بھی ایسی حمد کہ جو مخصوص ہے کس کے لیے؟ رحمان کے لیے نہیں، رحیم کے لیے نہیں، بصیر کے لیے نہیں، بلکہ کیا؟ اللہ کے لیے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے مد مقابل جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے رب العالمین، وہ رب یعنی اللہ، تو تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اور تو ایسا اللہ ہے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی یہاں پر عالمین کے لیے جو علماء نے مختلف توجیحات پیش کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عالم ایک دنیا، ایک فیز، اور عالمین ان تمام دنیاؤں کا مجموعہ، یعنی گیلیکسی ویلیکسی سب، یہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، عالمین میں وہ تمام مخلوقات کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر شے شامل ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ زندہ نہ ہو، یعنی چاہے بے جان ہو چاہے جاندار ہو، ہر چیز کا ایک عالم ہے۔ اور یہ تمام عالم جب جمع ہو کر عالمین بن جاتے ہیں کہ جن کا تمام کا خالق ایک ہی خدا ہے، تو وہ عالمین کا رب ایسا ہے کہ جو نہ صرف ان کا پیدا کرنے والا ہے بلکہ ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو رب العالمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اسی لیے کہ یہ تمام عالم جو پیدا کیے گئے وہ صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے گئے، یعنی پروردگار عالم صرف خلق کے اندر ہی خدا نہیں ہے، یعنی صرف اس عالمی ان تمام عالموں کا صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ خلق کرنے کے بعد ان کی پرورش کرنے والا بھی ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ان کو پالا گیا، ان کی تربیت کی گئی، ان کی تدبیر کی گئی، ان کو منظم رکھا گیا۔ یعنی ہم اس خدا کی حمد بجا لا رہے ہیں جو نہ صرف اس پورے عالم کو پیدا کرنے والا ہے بلکہ اس پورے عالم کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے، اس کا مربی ہے۔ یعنی یہ وہ انداز ہے کہ جس میں اس کی خالقی یعنی اس کی جو خدائی ہے وہ صرف خالقیت کے تک محدود نہیں ہو رہی بلکہ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے، یعنی اس کی خدائی کا ایک بے قرار سمندر ہے جس میں ہم نے صرف اس بات پر اس کی حمد نہیں بجا لانی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، نہیں، نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ آج تک بھی اگر زندہ رکھے ہوئے ہے، اگر آج تک بھی وہ ہمیں جو ہے وہ انعام دے رہا ہے، احسانات کر رہا ہے، ہم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمارے مشکلوں کو سلجھا رہا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کر رہا ہے، ہماری فریادوں کو سن رہا ہے اور ہمارے شکر کو بھی اپنے خزانے میں جمع کر رہا ہے، ہماری تعریفوں کو سن کر بھی اپنے خزانوں میں جمع کر کے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو ہمارا خدا وہ ہے کہ جو صرف خالق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہی ہوں شاید اس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم جب اس دنیا میں کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تو ہم خالق نہیں ہوتے، ہم موجد ہوتے ہیں، ہم کریٹر نہیں ہوتے، ہم انوینٹر ہوتے ہیں۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں پروردگار عالم نے موجود کر دی، پیدا کر دی، مہیا کر دی، ہم نے ان کو اسمبل کیا، ہم نے اس کے اندر کوئی قانون معلوم کیا اور اس قانون کے تحت وہ اس چیز کو بنا دیا، لیکن ہم صرف اس کے بنانے تک اس تک محدود رہ پاتے ہیں، پھر اس کے استعمال پر ہم قادر نہیں رہ پاتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دوں، ایٹامک بام جب بنایا گیا تھا فائدے کے لیے بنایا گیا تھا، کیا فائدہ؟
کہ مثال کے طور پر پہاڑوں سے راستے بنائے جانے تھے اور پہاڑوں کو توڑنا انتہائی مشکل کام تھا، تو سوچا گیا کہ ایسے مشکل ترین کاموں کو کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تاکہ پہاڑوں میں راستے بن جائیں اور ہمارے لیے آمد و رفت کا مہیا ہو جائے. لیکن اس کا استعمال کیا ہوا؟ یعنی لوگوں پہ ہو گیا. اس انوینٹر کے پیدا کر دینے کے بعد، اس چیز کے بنا دینے کے بعد، اب وہ اس بات سے بے اختیار ہو گیا. اب وہ چیز اس طرح استعمال کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی چاہے نقصان چاہے فائدہ دونوں صورتوں میں سے استعمال کر رہا ہے. لیکن پروردگار عالم جب بھی کوئی شے خلق کرتا ہے تو وہ اس کے انجام تک کے لیے ذمہ دار بنتا ہے، کہ پورے اس کو انجام تک پہنچانے کا ذمہ دار بنتا ہے. یعنی وہ صرف خلق کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ مسلسل اپنے سایہ رحمت میں رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اگلا جملہ کہا گیا الرحمن الرحیم، یعنی ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. یعنی پیدا کیا، پرورش کی، لیکن پرورش کسی جابر اور ظالم خدا کی طرح نہیں کی. پرورش کسی جابر اور ظالم حکمران کی مانند نہیں کی. جیسے اس دنیا میں پرانی تاریخوں میں ہمیں فرعون اور نمرود کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدائی کے دعوے پہ پہنچایا اور اپنے رعایا کو اس طرح اپنے نیچے رکھا کہ گویا جبر اور ظلم کا ایک بازار گرم تھا. جو ان کی نہیں سنتا تھا وہ مار دیا جاتا تھا، جو انہیں قبول کر لیتا تھا تو وہ ان کی منمانی خواہشوں کو پورا کرتا تھا. لیکن میرا رب ایک ایسا رب ہے کہ جس نے نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ محبت سے پیدا کیا، شفقت سے مجھے پالا اور ہمیشہ میری غلطیوں کو فراموش کیا، میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی، میری نافرمانیوں کو فراموش کر دیا، درگزر کر دیا، میری توبہ کو قبول کر لیا. یہ وہ چیز ہے جو رحمانیت میں اور رحیمیت میں نظر آتی ہے. یعنی جو اسے نہیں بھی مان رہا وہ رحمانیت کے سائے میں ہے، اور جو اسے مان رہا ہے وہ نہ صرف رحمانیت کے بلکہ رحیمیت کے سائے میں بھی موجود ہے. یعنی ایک اور انعام، ایک اور سایہ ان لوگوں پر پروردگار عالم کرنے کے لیے تیار ہے جو رحیمیت کا سایہ ہے. یعنی چونکہ تم نے اپنے دل سے مجھے قبول کیا، لہذا تم ایک اور سائے کے نیچے ہو، تم ایک اور محبت کے دائرے میں ہو جو میری محبت تمہاری جانب ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب اس کو رب العالمین کہا تو ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے رحمان کہہ کر پکارو، مجھے رحیم کہہ کر پکارو. یہ وہ صفات ہیں جو کسی دوسرے خدا میں ممکن نہیں ہو سکتی، چاہے ہزاروں قسم کے خدا تم بنا لو. آپ اندازہ کیجئے، ابھی میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک نقطے کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ یہ جو عالمین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اے پروردگار تو عالمین کا رب ہے، یہ اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ ہر زمانے میں انسانوں نے اپنے ڈھیروں خدا بنائے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ زندگی کے سارے کاموں کے لیے الگ الگ خدا کا تعین کر لیا جائے. صحیح. کو خدا بنا لیا، چاند کو خدا بنا لیا، ستاروں کو خدا بنا لیا، درختوں کو خدا بنا لیا، اور پھر سب کو ایک ساتھ رکھ لیا. یعنی اپنے ہر کام کے لیے الگ الگ خداؤں سے مانگتے تھے، الگ الگ خداؤں کو خاطب کرتے تھے. یعنی ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ عیسائیوں کا ایک مطلب عالم نے یہ اس کا بیان اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اتنے خدا تھے کہ افراد کم تھے اور خدا زیادہ تھے. بارش کا بھی خدا ہوگا، ہر چیز کا خدا ہوگا. ہاں صحیح بات ہے. دعاؤں کے قبول کرنے کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، رزق دینے والا خدا الگ. یعنی ہر شے، ہر چیز جیسے جیسے مشکل کوئی پڑتی تھی کہتے تھے اب اس مشکل کے لیے ایک نیا خدا بنا لیا جائے جو ہماری اس مشکل کو دور کر دے. اگر آپ یہ دیکھیں، میں آپ کی بات سن کے یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان تھا کہ جب لوگ اتنی گمراہی میں تھے اور وہ جانتا تھا کہ وہ ایک خدا ہے جس نے سب کو بنایا ہے، تو اس کی مطلب اس سے
مطلب رحمانیت نہیں چھوڑی، اس نے رحیمیت نہیں چھوڑی کہ وہ ان کو کوئی ایسا وہ کر دیتا کہ یہ اتنے خدا بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا، ایسا کچھ نہیں کیا. ان کے اوپر کھانا بند نہیں کیا. بالکل صحیح. مطلب دیکھیے یہی چیز اس کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے. دیکھیے واہ. اگر یہ چیز سمجھ لینا کہ پروردگار کو ناراض ہونا چاہیے، اسے فوراً ریئیکٹ کرنا چاہیے، اسے فوراً رد عمل شو کرنا چاہیے، تو پھر میں ایک محدود خدا کو مان رہی ہوں. پھر میرا خدا محدود ہے، جو خواہشوں کا اسیر ہے، جو اپنی مرضی کا اسیر ہے. لیکن وہ ایک ایسا خدا ہے جو بے نیاز خدا ہے، اس کی رضامندی نہایت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے غضب کو جو ہے بہت ہی دیر میں بلایا جا سکتا ہے، جس سے رضامند ہو جانا، یعنی جس کو قریب بلانے کے لیے سیکنڈز بھی نہ لگیں. صحیح. اور اگر اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے تو اس کی ناراضی کا تصور بھی نہ کیا جا سکے. یہ دو ایسے ایکسٹریمز ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنے لیے سیٹ کیے کہ میں وہ ہوں کہ تم جب بھی مجھے پکارو گے میں حاضر ہوں، اور تم مجھے جب بھی اپنے سامنے پا کر، جب بھی مجھے میرے سامنے حضوری بناؤ، جب بھی مجھے حاضر ناظر سمجھو اور اپنے گناہوں کی تلافی کر لو، تو میں اتنی جلدی تمہیں قبول کرنے والا ہوں کہ شاید ہی کوئی اور ہو، بلکہ یقیناً کوئی اور نہیں ہوگا کہ جو اس سے زیادہ جلدی ہمیں اپنے دامن میں پناہ دے دے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے جن صفات کو منتخب کیا کہ یہ وہ صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہوں گی، یعنی حمد و ستائش کا ایک ایسا بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ ایسی حمد و ستائش ہم کسی اور کے لیے کر ہی نہیں پائیں گے. یعنی وہ سایہ رحمت، وہ عالمین کی پرورش، وہ تمام حمد ہم کسی اور کو کر ہی نہیں پائیں گے، دے ہی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس کے مقابل کوئی نہیں آ پائے گا. اور اس کے بعد جو آخری چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو کہا گیا کہ مالک یوم الدین، صحیح، یعنی جی. وہ خدا ہے جو یوم جزا کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک. اب یہاں پر دیکھیں، چونکہ ہم نے عالمین میں یہ بات ہے کہ عالمین میں تمام عالم موجود ہیں، اور علماء کی ایک جماعت اس بات پر متفق ہے کہ چونکہ تمام عالم انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر عالمین سے مراد انسانوں ہی کا عالم ہو. اس لیے کہ جب انسان کو ہم کنسیڈر کریں گے اس عالمین کی جگہ پر، تو ان تمام عالمین کا خود بخود تذکرہ ہو جائے گا جو انسانیت کی خدمت کے لیے بنائے گئے. یعنی یہ جو سورج اور چاند ہے، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو دریا ہے، یہ جو بارش ہے، یہ سب کا سب کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ یہ سب کا سب انسان کو فائدہ دے رہے ہیں. یعنی اگر ہم انسانوں کا بھی تذکرہ کر لیں، یعنی جن و انس کا اگر ہم تذکرہ کر لیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام عالم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وہ تمام عالم. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رب العالمین کہا گیا ہے، لہذا ساری کی ساری کائنات خدا کے زیر تربیت ہے. اس لیے کہ پورے چونکہ عالمین کی بات ہوئی، مسلسل ایک عالمین کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رشد اور ہدایت اور تربیت کا امکان ہر چیز میں موجود ہوتا ہے، ہر شے کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے پروردگار عالم کی، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نہج تک اس کے اندر جو ہے تربیت موجود ہے، چاہے تکوینی طور پر پروردگار عالم نے اس کے اندر پہلے ہی سے ودیت کر دی ہو، لیکن بہرحال تربیت کا ایک مرحلہ، ایک جو ہے وہ مقام اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انسان چونکہ ان سب سے مبرہ ہے، افضل ہے، لہذا نہ صرف تکوینی تربیت اس کے پاس موجود ہے، بلکہ تشریعی طور پر انبیاء کرام کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پروردگار عالم نے اس کی مزید تربیت کا اہتمام کیا، اور تشریعی طور پر بھی اس کو ہدایت سے مزین کیا. اب یہاں پر
ہم اگر آگے اس آیت کو لے کے چلتے ہیں تو پروگرام کا ٹائم آئی تھنک ختم ہو گیا ہے. نہیں، میں یہی یہاں پہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی یہ بہت خوبصورت الحمدللہ ہے رب العالمین اور الرحمن اور الرحیم تک اس کو رہنے دیجیے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کے آگے کا سفر طے کریں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے ناظرین دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، اور پیام قرآن سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. المشرقين ورب المغربين وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرين يلتقيان اس میں دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں.